علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہے قدر و منزلت والی رات۔ اس رات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عبادت کے اندر لگ جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ عبادت کے اندر شامل کر لیتے تھے۔ محمد فضل الرحمان، اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہے قدر و منزلت والی رات۔ اس رات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ عبادت کے اندر شامل فرماتے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر راتوں کو جس قدر عبادت فرماتے اس قدر کسی اور رات کے اندر عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یقیناً ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات کے اندر نازل کیا۔ آپ کیا جانیں کہ قدر والی رات کیا ہے؟ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام سر انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے صبح کے طلوع ہونے تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ رات نزول قرآن کی رات ہے۔ اس رات قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر یہ رات 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ تیسرے نمبر پر اس رات کے اندر جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے ان کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات کے اندر سال کے تمام کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی تمام قسم کے شرور سے پاک ہے۔ 1000 مہینے کو اگر ہم سالوں میں تقسیم کریں تو یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اس رات کی عبادت اس 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ یہ رات انسانوں کے گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ انتہائی برکت والی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کی ایک نشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ یہ بہت معتدل رات ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ گرمی نہ بہت زیادہ سردی۔ اس کی صبح کی سورج کی سرخی بہت زیادہ مدھم ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اس کی صبح کے اندر جب سورج بلند ہوتا ہے تو اس کے اندر شعاعیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک تھال کی شکل میں باہر نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کون یاد رکھے گا کہ لیلۃ القدر کی رات کے اندر جب چاند نکلتا ہے تو وہ چاند ایسے ہوتا ہے جس طرح ایک تھال کا کنارہ ہو۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر میں لیلۃ القدر کی رات کو پالوں تو میں اپنے اللہ سے کیا دعا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ لیلۃ القدر کی رات کو پالیں تو اپنے اللہ سے یہ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات سے جو محروم رہا وہ بہت بڑی خیر و برکت سے محروم رہا۔ حقیقی بدنصیب ہی اس کی خیر و برکت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں لیلۃ القدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور مجرب نسخہ بھی ہے کہ ہم فجر کی اور عشاء کی نماز جماعت سے ادا کریں اور رات کے قیام کے اندر سستی نہ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں لیلۃ القدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ محمد فضل الرحمان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔